ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی بیدہ تصریف الاحوال وتخفیف الاسفال والصلاة والسلام على سید الہادین الى محاسن الافعال وعلى آلہ واصحابہ المبارئین لہ فی الصفات والاعمال، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات گرامی، یقیناً آج ہماری اور آپ کی مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ آج ہم اور آپ اس رسول کی ولادت باسعادت میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، جس رسول کے ذکر کو کبھی اللہ نے فرمایا ہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رسول کے وجود مسعود کا تذکرہ کیا ہے، قرآن میں اس انداز میں فرمایا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اگر ان کی زبان کے بارے میں فرمایا ہے تو فرمایا ہے وما ینطق عن الہویٰ۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے شان کے بارے میں فرمایا ہے تو فرمایا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ گویا آپ قرآن مجید کا مطالعہ، آواز تھوڑا کم، ایکو کم کر دیجئے، گویا آپ قرآن مقدس کا مطالعہ کیجئے تو قرآن مقدس میں کوئی ایسا جز، کوئی ایسی جگہ نظر نہیں آئے گی جس میں نبی کی شان نہ موجود ہے۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی رسول کا ذکر ہم اور آپ کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، جس رسول کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو وجود بخشا ہے۔ یہ وہی رسول ہے جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ و رضوان ارشاد فرماتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، آپ کو صرف ہمارا نبی کہنا ہے، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی۔ آب کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی۔ ذکر و فکر و نگاہیں بشر سے کہیں ہے بلند اور بالا، ہے لیاقت ان کی جاگیر سارا جگہ، سب جگہ کے لیے ہے ہمارا نبی۔ خدا کی قسم اس نبی کی شان تو یہ ہے کہ اگر شاعر نے قلم اٹھایا ہے تو شاعر کا قلم رک گیا ہے، مگر نبی کی سیرت صحیح طرح سے بیان نہیں کر پایا ہے۔ میرے دوستو، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، اس کا ترجمہ، مفہوم، تشریح، تفسیر میں آپ کے سامنے بعد میں پیش کروں گا۔ آئیے میں چاہتا ہوں کچھ عرض معروض سے قبل ایک مرتبہ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا،
مولا علی کے لیے سورج کو دوبارہ پلٹا دینے والے آقا، انگلی کے اشارے سے چاند کو دو ٹکڑے کر دینے والے، دو پارٹیشن میں بانٹ دینے والے آقا، غریبوں کے حامی، یتیموں کے والی، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، راحت العاشقین، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کا نذرانہ بانداز والہانہ پیش کرنے کی سعادت و برکت حاصل کرے. پڑھیے باواز اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ دائما علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے دوستو، جشن عید میلاد النبی، یہ میلاد کیا ہے؟ بلکہ جس نبی کی، جس پیغمبر کی، جس رسول کی تشریف آوری کے موقع پر نبی کی میلاد منانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، وہ میلاد کا مفہوم، میلاد کی ڈیفینیشن، میلاد کی پریبھاشا اور میلاد کن لوگوں کی سنت ہے، میں نے کل کنگال محلے میں بیان کیا تھا. اسی حکمت کے نوری محلہ تو اللہ یہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد. بھائی تھوڑا سا آپ لوگ ماحول کو سنجیدہ رکھیں، ایک ایک بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ یہ میلاد منانا یہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے. یہ نبی کی میلاد منانا یہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے، بلکہ ہم اور آپ جس نبی کی میلاد منا رہے ہیں یہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے. یہ نبی کی میلاد تو حضرت آدم نے منائی ہے، اس نبی کی میلاد تو حضرت شیخ نے منائی ہے، اس نبی کی میلاد تو حضرت عیسیٰ نے منائی ہے، اس نبی کی میلاد تو ابو بکر نے منائی ہے، اس نبی کی میلاد تو عمر نے منائی ہے، اس نبی کی میلاد تو عثمان نے منائی ہے، اس نبی کی میلاد تو حیدر نے منائی ہے. بلکہ کائنات عالم میں کوئی بھی شے ایسی موجود بھی نہیں ہے جس نے نبی کی میلاد نہ منائی ہو. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، تشریف میلاد النبی، نعرے تکبیر، اللہ اکبر. بلکہ یہ میلاد سابقین کی سنت ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، یہ چند موٹی موٹی باتیں، یہ میرا موضوع نہیں ہے، مگر میں آپ کے ذہن کو حاضر کرنے کے لیے یہ باتیں بتا دینا چاہوں گا کہ اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کائنات عالم میں جتنی بھی سورج ہو، ستارے ہو، سمندر ہو، دریا ہو، آگ ہو، پانی ہو، کائنات عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18,000 مخلوقات کو پیدا کیا ہے. یہ میرے نبی کے نور کے صدقے پیدا کیا ہے. اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، انا من نور اللہ والخلق كلهم من نوری. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، میرے نبی کے میرے نور کو پیدا فرمایا، پھر اس کے بعد میرے نور سے زمین کو پیدا فرمایا، میرے نور سے آسمان کو پیدا فرمایا، میرے نور سے چاند کو پیدا فرمایا، میرے نور سے دریا کو پیدا فرمایا، میرے نور سے آگ کو بنایا، میرے نور سے عرش و کرسی کو بنایا، میرے نور سے جنت کو بنایا، میرے نور سے لامحہ کو بنایا، میرے نور سے سدرۃ المنتہا کو بنایا. یہی تک محدود نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نور سے آدم کو بنایا ہے، میرے نور سے یوسف کو بنایا ہے، میرے نور سے زکریا کو بنایا ہے، میرے نور سے داؤد کو بنایا ہے، میرے نور سے ابراہیم کو بنایا ہے، میرے نور سے اسماعیل کو بنایا ہے، میرے نور سے ابو بکر کو بنایا ہے، میرے نور سے عثمان کو بنایا ہے، میرے نور سے عمر کو بنایا ہے، میرے نور سے حیدر کو بنایا ہے. بلکہ اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات عالم میں 18,000 مخلوقات کو پیدا کیا ہے، سب کو میرے نبی کے نور کے صدقے میں پیدا اس کی تفصیل میں تو میں نہیں جانا چاہوں گا. میں نے کل بیان کیا تھا کس نے کیسے نبی کی میلاد منائی. میرے دوستو، آج میرا موضوع دوسرا ہے، کیونکہ دل
پر جو بات لگتی ہے وہ اثر رکھتی ہے، پر نہیں قوت پرواز مگر رکھتی ہے. چونکہ آج ہم اور آپ جس نبی کی میلاد منانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، خدا کی قسم اس نبی کی میلاد تو حضرت آدم نے بھی منائی ہے، اس نبی کی میلاد تو حضرت عیسیٰ نے بھی منائی ہے، اس نبی کی میلاد کائنات عالم میں کوئی ایسی شے نہیں ہے جس نے نہ منائی ہو. مگر آج اسی نبی کی شان میں توان درازی کی جا رہی ہے، اسی نبی کی شان میں تانا زنی کی جا رہی ہے، اسی نبی کی شان کی عظمت کو بلند ہونے کرنے کے بجائے گرایا جا رہا ہے. اسی نبی کی شان میں طرح طرح کی گستاخیاں کی جا رہی ہے. کبھی یہ کہا جا رہا ہے کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے، کہہ دیجیے معاذ اللہ. کبھی یہ کہا جا رہا ہے کہ نبی کی تعظیم بڑے بھائی سے زیادہ نہ کرو معاذ اللہ. کبھی یہ کہا جا رہا ہے کہ نبی کو پیچھے کی خبر نہیں تھی معاذ اللہ. میرے دوستو، آج میں نے اسی موضوع کو، اسی ٹاپک کو کا انتخاب کیا ہے کہ نبی کی تعظیم. ہم اور آپ کا زمانہ تو نبی سے 1400 سال پیچھے گزر گیا. ہم اور آپ نبی کی پیدائش کے 1400 سال بعد اس دنیا میں تشریف لائے ہیں. مگر جنہوں نے نبی کا زمانہ پایا ہے، جنہوں نے نبی کی عصمت پائی ہے، جنہوں نے نبی کی صحبت پائی ہے، ان سے پوچھو. ابو بکر سے پوچھنا ہے تو نبی کی شان پوچھو کہ نبی کی شان کیا تھی. نبی کی شان پوچھنا ہے تو عمر سے پوچھو نبی کی شان کیا تھی. نبی کی شان پوچھنا ہے تو ابو بکر سے پوچھو نبی کی شان کیا تھی. نبی کی شان پوچھنا ہے تو حیدر کرار سے پوچھو. اس لیے کہ ان تمام صحابہ کرام کا اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، چلنا پھرنا، بلکہ زندگی کا ایک لمحہ نبی کی صحبت میں، نبی کی مجلس میں گزارا کرتے تھے. بے شک. اب میرے دوستو، آج اسی نبی کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے معاذ اللہ. میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض. عربی گرامر سے واقف دا حضرات بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ حرف ندا ہے. جب کسی کو اپنی طرف متوجہ کروانا مقصود ہوتا ہے، جب کسی کو اپنی طرف توجہ دلانا مقصود ہوتا ہے، اس وقت یا کا استعمال کیا جاتا ہے. یہ عربی گرامر کا طریقہ ہے. اب دیکھیے خدا کے کلام پر غور کیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو اپنی طرف مخاطب کیا، ایمان والوں کو اپنی طرف توجہ دلائی تو ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو، تم اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند مت کرو. اے ایمان والو، تم اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند مت کرو. یہی تک محدود نہیں، آج یہی آواز ہی تو بلند کی جا رہی ہے. یہی تو کہا جا رہا ہے نبی مر کر مٹی میں مل گئے معاذ اللہ. یہی تو کہا جا رہا ہے کہ نبی کی تعظیم بڑے بھائی سے زیادہ نہ کرو. یہاں تک کہ اللہ کی قسم، یہاں تک کہ نبی کی بہتان، نبی پر یہ بہتان باندھا جا رہا ہے کہ نبی نے اردو زبان سہارنپور سے سیکھا معاذ اللہ. یہ کہا جا رہا ہے، یہاں تک کہ کتابوں میں یہ عقیدہ درج کر کے نکل گئے اور اسی عقیدے کو عام کیا جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی شان میں، اپنے نبی کی بارگاہ میں کس طرح آنا چاہیے اس کے آداب سکھائے ہمیں اس آیت کریمہ میں. قرآن مقدس کھول کر دیکھ لیجئے، سورہ حجرات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو، آپ کو یہاں پر غور کرنا ہے کہ آپ ایمان والے ہیں، آپ عاشق رسول ہیں، آپ نبی کے چاہنے والے ہیں، آپ نبی کے ماننے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو مخاطب کر رہا ہے، منافقوں کو نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو مخاطب کر رہا ہے، گستاخوں کو نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو مخاطب کر رہا ہے، گستاخوں کو نہیں، منافقوں کو نہیں، کافروں کو نہیں، بلکہ اس آیت کریمہ میں ایمان والوں کو مخاطب کر رہا ہے کہ اے ایمان والوں، تم اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند مت کرو. یہی تک محدود نہیں، اگر تمہیں نبی کی بارگاہ میں حاضری کی سعادت میسر آ جائے، اگر تمہیں نبی کی بارگاہ میں حاضری کا موقع مل جائے، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ، تم اس طرح گفتگو بھی نہ کرو
یہیں تک محدود نہیں، اگر تمہیں نبی کی بارگاہ میں حاضری کا موقع مل جائے، نبی کی بارگاہ میں حاضری کی سعادت مل جائے، تو تم اس طرح گفتگو بھی نہ کرو جیسا کہ آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو۔ خدا کی قسم یہ کوئی میں اپنی بات نہیں بتا رہا ہوں، یہ قرآن مقدس کا کلام اللہ کا کلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے۔ صحابہ اکرام کا دور تو وہ دور تھا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نبی کی شان میں گستاخی کیا کرتے؟ اگر نبی کی شان میں گستاخی کا کوئی شائبہ بھی ذہن میں آ جاتا تھا تو نبی کی بارگاہ میں جاتے تھے، صرف ان کے دماغ میں یہ آ جاتا تھا کہ اگر ہم نے نبی کی شان میں تو گستاخی نہیں کی ہے، بلکہ ہو سکتا ہے ان کے دماغ میں اگر آ جاتا کہ ہو سکتا ہے گستاخی ہو گئی ہو، تو کس طرح نبی کی بارگاہ میں جاتے تھے، نبی کی بارگاہ کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے تھے اور نبی سے معافی مانگا کرتے تھے۔ یہ صحابہ اکرام کا طریقہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، تم اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند مت کرو، بلکہ یہاں تک محدود نہیں، یہیں تک محدود نہیں، اگر تمہیں نبی کی بارگاہ میں حاضری کی سعادت میسر ہو جائے، اگر تمہیں حج کے موقع مل جائے، تو اس طرح تم گفتگو بھی نہ کرو جیسا کہ آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو، ورنہ کیا ہوگا اس کا رزلٹ بھی اللہ نے فرما دیا۔ ورنہ اگر تم نے نبی کی شان میں گستاخی کی، اگر تم نے نبی کی شان میں تانا زنی کی، اگر تم نے نبی کی شان میں بے ادبی کی، تو کیا ہوگا؟ تم کتنی بھی نمازیں پڑھتے رہو، تم کتنے بھی روزے رکھتے رہو، تم کتنے بھی حج کرتے رہو، تم کتنی بھی زکاتیں دیتے رہو، تم کتنے بھی نوافل ادا کرتے رہو، تم کتنے بھی فرائض ادا کرتے رہو، وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے، تمہیں اس کی خبر بھی نہیں ہوگی۔ بے شک بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی بارگاہ کے ادب ہمیں سکھائے اس آیت کریمہ میں کہ اپنے نبی کی شان میں اگر تمہیں حاضری کی سعادت میسر آ جائے تو تم اس طرح باتیں بھی نہ کرو جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو۔ اس کا رزلٹ بھی بتا دیا، اس کا انجام بھی بتا دیا کہ ورنہ کیا ہوگا، ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال